بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، آج 22 رجب جمعرات کے دن صرف ایک تسبیح چلتے پھرتے پڑھ لو، 10 کروڑ بھی مانگو گے تو اللہ کی ذات دینے پر قادر ہے۔ یہ عمل صرف 22 رجب جمعرات کے دن ہی کیا جاتا ہے۔ یہ ایک ہی دن کا عمل ہے۔ ایک ہی دن کے اندر بڑی سے بڑی حاجت بھی ہو، بڑے سے بڑے مقصد بھی ہو تو اس کے اندر بھی کامیابی 100% لازمی مل جاتی ہے۔ اور یہ آج کا شرطی عمل ہے، بہت سے لوگوں کا آزمایا ہوا عمل ہے، اللہ والوں کا بتایا ہوا عمل ہے۔ یہ عمل اس سے پہلے کئی بار کیا جا چکا ہے۔ جب بھی کیا جاتا ہے اس عمل کا 101% رزلٹ ملتا ہے۔ جو لوگ جس بھی مشکل کے اندر ہیں، جس بھی پریشانی کے اندر مبتلا ہیں، فوری طور پر آج کے دن اس عمل کو کر لیں۔ خاص کر جو لوگ رزق کے حوالے سے پریشان ہیں، جن کے گھر میں رزق نہیں آتا، اگر آتا ہے تو چلا جاتا ہے، جن کے پاس پیسہ نہیں ٹکتا، یہ عمل کرنے کی دیر ہے۔ ان کی جیبیں کبھی پیسے سے خالی نہیں ہوں گی۔ میرا رب ان لوگوں کو ایسی ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں پر بندوں کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ آپ جدھر بھی جائیں گے، جس سمت بھی جائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ایسے خزانے کھول دے گا کہ آپ سے رزق سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ اور خاص کر یہ عمل کرنے کے بعد ہر کوئی آپ کو دیکھ کر حیران ہو جائے گا۔ ایسا کون سا تمہارے پاس جادو آ گیا ہے کہ جس کے ذریعے تمہارا مقدر کھل گیا ہے؟ اس وظیفے کو پڑھنے سے نصیب کھل جاتا ہے، مقدر کھل جاتا ہے، سوئی ہوئی قسمت جاگ جاتی ہے۔ یہ عمل کرتے ہی اللہ کی بارگاہ سے غیبی مدد آنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ عمل کرنے سے آپ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مالا مال ہو جائیں گے۔ وہ لوگ جو مقروض ہیں، جن کے اوپر بہت زیادہ قرض ہے، اترنے کا نام نہیں لیتا۔ اور جو لوگ مقدر کے ہاڑے ہوئے ہیں، ہر طرف سے جب دروازے بند ہو جاتے ہیں، نہ اپنا پوچھتا ہے نہ بیگانہ پوچھتا ہے، اس وقت کوئی اور چیز کام نہیں آتی۔ آج صرف یہ عمل کر کے دیکھ لو، نصیبوں کو کھولنے کا اس سے بڑا عمل شاید آپ کو نہ ملے، کیونکہ یہ ایک معجزاتی عمل ہے۔ اس پورے عمل کو مکمل طور پر سمجھ لیجئے گا، ویڈیو کو سکپ نہ کیجئے گا۔ اس عمل کی کوئی بھی قیمتی بات آپ سے رہ نہ جائے، کیونکہ ایسے عمل بار بار نہیں ملتے۔ وظائف کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ رکھا ہے جس کا ہم کو وہم و گمان بھی نہیں، جس کا ہم کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے یہ عمل کرنے سے آپ کا یقین بحال ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم، رحمت نصیب ہوں گی، اللہ کی معرفت نصیب ہوتی ہے، رزق کے دروازے کشادہ ہو جاتے ہیں۔ جس کو رزق کی طلب ہے، اللہ کی بارگاہ سے رزق مانگ لے۔ جس کو شہرت چاہیے، وہ اللہ کی بارگاہ سے شہرت مانگ لے۔ جو مقروض ہے، وہ اپنے قرض کی ادائیگی کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے التجا کر کے ہر مسئلہ اس عمل کے ذریعے حل ہو جاتا ہے۔ تو آئیے ناظرین، اب ہم جان لیتے ہیں آپ نے یہ وظیفہ کیسے پڑھنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، خدارا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے مال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 22 رجب جمعرات کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ چاہیں نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر، عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، باوضو مصلی پہ بیٹھ کے آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 7 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 7 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے خاص مقصد، خاص حاجت کی نیت کرنی ہے، کیونکہ انسان جب بھی کوئی کام کرتا ہے تو اپنے خاص مقصد کی نیت کرتا ہے۔ اگر آپ کسی منزل کی طرف نکلتے ہیں، آپ کو پتا ہوتا ہے آپ نے کہاں پہنچنا ہے، اس لیے آج اپنے مقصد کی نیت لازمی کر لیں، تاکہ آپ دل ہی دل میں جو بھی مانگے وظیفہ پڑھتے دوران فرشتے پورا کر جائیں۔ جس کو جو چاہیے مانگو، جتنا چاہیے مانگو۔ آپ کسی بندے سے نہیں مانگ رہے، آپ تو اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ ماہ رجب کی عظمت و قبولیت کی گھڑیوں میں مانگ رہے ہیں۔ اپنے مقاصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تعوذ و تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جس کام کے شروع میں تعوذ و تسمیہ پڑھ لی جاتا ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت کر لی، تعوذ و تسمیہ پڑھ لی، تو سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ یہ ایسی قرآنی سورت ہے جس میں اللہ کی وحدانیت کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ ایسی عظیم سورت ہے جس سے صرف ایک بار پڑھنے سے قرآن پاک کے 10 پاروں کا ثواب ملتا ہے، اور 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ وہ قرآنی سورت سورت اخلاص ہے۔ سورت اخلاص کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، اے عائشہ تو اس وقت تک سویا نہ کر جب تک 4 کام نہ کر لیا کرو، یعنی کہ 4 چیزوں پر عمل نہ کر لیا کرو، اس وقت تک سویا نہ کرو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، وہ 4 کام کون سے ہیں جن کے کیے بغیر نہیں سونا چاہیے؟ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید کو مکمل پڑھ کے سویا کرو، قیامت کے دن انبیاء علیہ السلام کو اپنے لیے سفارش کرنے والا بنا کر سویا کرو، اپنے رب کو راضی کر کے سویا کرو، اور فرمایا کہ عمرہ کر کے سویا کرو۔ اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پریشان ہو گئی اور کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا سارا کام ایک ہی رات میں سونے سے پہلے کیسے ممکن ہے؟ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، جو شخص سورۃ اخلاص کو صرف 3 بار پڑھ کر سوتا ہے، اللہ پاک اس کو پورے قرآن پاک پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ سورۃ اخلاص کی کتنی برکت ہے، کتنا مقام ہے۔ توجہ کیجئے گا کس طرح پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ 2 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ نے صرف 12 بار پڑھنا ہے، ہر بار بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، وہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے مبارک نام ہے۔ وہ مبارک نام یا رحمان ہو، یا رحیم ہو، یا کریم ہے۔ جب آپ اللہ کو اللہ کے مبارک ناموں سے پکارتے ہیں، اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے، اے فرشتوں، یہ کون ہے جو مجھے میرے ان ناموں کے ساتھ پکار رہا ہے؟ فرشتے ان کا نام پیش کرتے ہیں۔ اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے، اے میرے فرشتوں، جاؤ اس بندے کی ہر حاجت پورا فرما دو۔ آپ کی کوئی بھی ایسی خواہش ہے جو آپ کو لگتا ہے ناممکن ہے، آپ آج اپنی اس ناممکن حاجت کی نیت کر کے اللہ تعالیٰ کے مبارک ناموں کو پڑھنا، پھر دیکھنا کیسے آپ کی ہر حاجت غیب سے پوری ہوتی ہے۔ یہ مبارک نام آپ نے کیسے پڑھنے ہیں، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا رحمان ہو، یا رحیم ہو، یا کریم ہو۔ 1 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا رحمان ہو، یا رحیم ہو، یا کریم ہو۔ 2 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا رحمان ہو، یا رحیم ہو، یا کریم ہو۔ 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ اپنے دائیں ہاتھ کی انگلی پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 101 بار پڑھنا ہے۔ آج آپ نے تیسرے نمبر پہ جو وظیفہ پڑھنا ہے، اس کے بغیر پیچھے والا سارا عمل ہی نامکمل ہے۔ یہ سارے کے سارے عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ آج آپ نے تیسرے نمبر پر سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ سورۃ کوثر کی ایک بار تلاوت سماعت فرما لیں۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ آپ نے کتنی بار پڑھنی ہے، کیسے پڑھنی ہے، توجہ کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ 1 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ 2 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے سورۃ کوثر کو 21 ٹائمز 21 بار پڑھنا ہے، نہ کم پڑھنا ہے نہ زیادہ پڑھنا ہے۔ وظیفے کی جتنی تعداد بتائی گئی ہے اور جو ترتیب بتائی گئی ہے، اسی کے مطابق پڑھنا ہے۔ کم یا زیادہ یا اپنی مرضی سے پڑھیں گے تو پھر وظیفے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں، اس کے بعد آپ نے آخر میں پھر 7 بار درود پاک پڑھنا ہے، جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ جب آپ یہ وظیفہ پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے ہاتھ کو اٹھا کر اللہ کی بارگاہ سے دعا کرنی ہے۔ یہ وظیفہ آپ نے جس مقصد کے لیے پڑھا ہے، وہ مقصد اللہ کے حضور پیش کریں اور رو کر گڑ گڑا کر اپنا مقصد اللہ سے پورا کروائیں۔ اللہ آپ کے ہر مقصد میں کامیابی کو یقینی بنائے گا۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اپنے رزق میں برکت، وسعت و کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 نام میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو، آمین۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔